السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج جو میں آپ کے لیے اسٹوری لائی ہوں اس کا نام ہے انوکھا فیصلہ۔ اس روز شدید گرمی تھی۔ ریت پر دوڑتا وہ اونٹ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اونٹ پر 2 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص تھا اور دوسرا کم سن بچہ۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد انہیں آبادی کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے تو بچے کے چہرے پر چھائی تھکن تازگی میں بدل گئی۔ یہ مکہ کی آبادی تھی اور اونٹ سوار شخصیت کا نام مطلب تھا، جو اپنے بھتیجے شیبہ کے ہمراہ مکہ آ رہے تھے۔ جب اونٹ آبادی کے قریب پہنچا تو وہاں موجود لوگ ان کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ان کی آمد سے آگاہ کرنے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ مطلب واپس لوٹ آئے، مطلب واپس لوٹ آئے، مطلب اپنے ساتھ ایک غلام بھی لائے ہیں۔ قریب پہنچتے ہی لوگوں کی باتیں سن کر مطلب نے اپنا اونٹ ایک مقام پر روکا اور پھر بچے سمیت نیچے اتر کر ان سے مخاطب ہوئے۔ اہل قریش، تم بھی عجیب لوگ ہو، بنا تصدیق کیے شور مچانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بچہ غلام نہیں بلکہ میرا لاڈلا بھتیجا ہے۔ یہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، جو ان کے انتقال کے بعد اپنی ماں کے پاس یثرب میں تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ مکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہے گا۔ یہ بچے کا اصل نام تو شیبہ تھا، مگر مکہ پہنچنے پر لوگوں نے اس بچے کو دیکھتے ہی عبد المطلب یعنی کہ مطلب کا غلام کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور پھر یہی نام ان کی پہچان بن گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ وقت گزرتا رہا۔ عبد المطلب اب جوان ہو چکے تھے۔ وہ نہایت ذہین اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے چچا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ چچا سے جدائی ان کے لیے نہایت کربناک لمحہ تھا۔ عبد المطلب کو اپنا دکھ درد بھلا کر ان تمام ذمہ داریوں کا بار اٹھانا تھا جو چچا مطلب کے کندھوں پر تھی۔ مطلب اپنی زندگی میں 2 اہم ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے، جس میں سے ایک سقایا یعنی مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنا، دوسرا رفادہ یعنی یہاں آنے والے حاجیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ قریش نے مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کے لیے ایک سالانہ رقم مقرر کی ہوئی تھی۔ چچا مطلب کے انتقال کے بعد اب یہ تمام ذمہ داریاں عبد المطلب کو سونپ دی گئی تھیں۔ ان دنوں مکہ میں پانی کے کنویں نہیں تھے، لہٰذا روزمرہ استعمال کے لیے پانی شہر کے اطراف میں موجود کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ حاجیوں کے استعمال کے لیے پانی انہی کنووں سے لایا جاتا تھا۔ اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کعبہ کے نزدیک چند حوض بنائے گئے تھے۔ حج کے دنوں میں پانی وافر مقدار میں درکار ہوتا تھا، اس لیے ان تالابوں کو بھرتے رہنا پڑتا تھا، جبکہ ان کی صفائی کا مسئلہ الگ سے درپیش رہتا تھا۔ یہ سارے مسائل عبد المطلب کے لیے نہایت پریشانی کا سبب بنے رہتے تھے۔ چنانچہ جب پریشانی زیادہ بڑھی تو عبد المطلب کو زمزم کا خیال آیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ زمزم کو کیوں اور کس نے پاٹا تھا۔ ان کا سوال سن کر لوگوں نے پہلے تو اس استفسار پر حیرت کا اظہار کیا اور پھر کچھ یوں تفصیل بتائی۔ برسوں پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ ان کا آخری سردار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم راہ راست سے بھٹک کر بربادی کے راستے پر چل نکلی تو قبیلہ بنو خزاعہ کو بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے جرہم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پھر دونوں قبائل کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں فتح بنو خزاعہ کو حاصل ہوئی۔ جب اس کے علاقے چھوڑنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کعبے میں موجود چڑھائے ہوئے نذرانے اکٹھے کر زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیے اور پاٹ کر برابر کر دیا۔ یوں اس دن کے بعد سے اہل مکہ زمزم سے محروم ہو گئے۔ تفصیل سن کر عبد المطلب خاموش ہو گئے اور دل ہی دل میں عہد کیا، جب تک میں زمزم کی کھدائی اور صفائی کر کے پہلے کی طرح قابل استعمال نہیں بنا لیتا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب عبد المطلب ہر وقت اسی بارے میں سوچنے لگے۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ یکا یک ایک آواز سنائی دی، زمزم کی کھدائی کرو، زمزم کی کھدائی کرو، زمزم کی کھدائی کرو۔ پھر یہ غیبی آواز اکثر سنائی دینے لگی، جس سے ان کا حوصلہ مزید بڑھا اور انہوں نے کھدائی کے کام کا آغاز کر دیا۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، انہیں اس سلسلے میں جان توڑ محنت کرنا پڑی۔ آخر کار دل کی مراد پوری ہوئی اور وہ زمزم کے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔